السلام علیکم۔ ناروے کے ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون شہر یسائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے بات کر رہی ہے۔ آج 22 نومبر 2021 اور سوموار کا دن ہے۔ باہر کا درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ مطلع حسب معمول ابرآلود ہے اور سورج ندارد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سوموار یا منڈے اس کو ہم فنون لطیفہ کی بات کریں گے، اور آج حسب وعدہ میں فیض احمد فیض کی رومانوی لیکن انقلابی شاعری کے بارے میں بات کروں گی۔ اس وقت میرے ذہن میں اپنی خالہ جان کا گھر آ رہا ہے، جہاں پر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر مہدی حسن صاحب کی آواز میں گلوں میں رنگ بھرے چلا کرتی تھی۔ میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ گلوں میں رس بھرے کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میرا دھیان سفید، گلابی، پیلے، ہرے رس گلوں کی طرف چلا جاتا، اور مجھے لگتا تھا کہ گلشن جو ہے وہ رس گلوں کا کاروبار کرتا ہے، اور باد نو بہار نام کے اس کے گاہک ہیں جن کے آنے سے اس کا کاروبار چلتا ہے۔ لیکن یہ تو خیر میرے بچپن کی فینٹیسی اور ایلوژنز تھیں۔ تھوڑا سمجھدار ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ رس گلوں کا کاروبار نہیں، بلکہ ہمارے بہت ہی مشہور شاعر فیض احمد فیض صاحب کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ غزل شیئر کروں، تو سنیے۔ گلوں میں رنگ بھرے۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہ فیض کی ابتدائی شاعری ہے، جو بلا شبہ اپنے موضوعات اور خصوصیات کی بنا پر روایتی عشق مجازی پر کی جانے والی شاعری سے ہی مشابہ ہے، جس میں محبوب کا حسن، اس کے جلوے، ادائیں، وفا، جفا اور ہجر و وصال کے قصے ہیں، اور انہوں نے انتہائی لطیف پیرائے میں محبت، جدائی اور تنہائی کو کرتاس پہ منتقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ان کی بہت ہی خوبصورت نظم تنہائی۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شمع بڑھا دو مے و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو۔ اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا، اب یہاں کوئی نہیں،
کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن جلد ہی فیض نے رومان سے حقیقت کا سفر طے کر لیا اور اس ادراک نے ان کو ایک انقلابی شاعر بنا دیا۔ اپنے رومان اور اس کے ساتھ دنیا کے مظالم پر گہری نظر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اردو نظم کو اپنا ذریعہ اظہار بنا لیا۔ زمانے کے دکھ درد کو نظم کے پیرائے میں بیان کرنے کا جو تجربہ انہوں نے کیا ہے وہ بے حد کامیاب ہوا۔ زور قلم، انداز بیان، انوکھے انداز اور آہستہ آہستہ جگانے کے ملے جلے شاعرانہ طریقہ کار نے فیض کو اپنی مٹی سے جڑا، عصر حاضر سے واقف انقلابی شاعر بنا دیا۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہونے کا انداز اور محبوب کو ارد گرد کے ماحول اور دکھوں سے آگہی دینے کا جو وتیرہ فیض کے ہاں ملتا ہے، یہ کسی اور شاعر نے استعمال نہیں کیا۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے تو فیض اپنے انداز اور فن میں یکتا ہیں۔ فیض کی تو ایک نظم ہی ان کو لافانی کرنے کے لیے کافی ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میڈم نور جہان نے اس نظم کو اپنی آواز دے کر خود کو، اس نظم کو اور فیض کو امر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فیض صاحب سے جب بھی کوئی مجھ سے پہلی سی محبت کی بات کرتا تو وہ کہتے، یہ نظم میں نے میڈم نور جہان کو دے دی ہے، وہ ان کی نظم ہے۔ مجھے بھی کالج اور UT کے زمانے میں اس نظم کو سننے کا اتفاق ہوا۔ اتنی پسند آئی کہ یہ نظم میں نے اپنی اس 30 سالہ ڈائری میں لکھ لی تھی اور آج بھی اس میں موجود ہے۔ یونیورسٹی کے بعد NFC میں جاب شروع کی تو وہاں پر میری ملاقات نوید آصف شامی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے اور یہ ہر طرح کے گانے گاتے ہیں تو میں نے بھی ایک کولیگ کی حیثیت سے اپنے سٹاف روم میں ان سے جس نظم کی فرمائش کی وہ یہی تھی: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ نوید آصف صاحب نے اس وقت مجھے کہا کہ یہ مجھے نہیں آتی۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ نظم نہیں آتی تو پھر کیا خاک آتا ہوگا انہیں کچھ۔ خیر، اس کے بعد بھی میں نے جب بھی فرمائش ان سے کی یہی کی۔ لیرکس یاد کرنے کے معاملے میں بڑی ہی آلس کا شکار انسان ہے، لیکن بالآخر 22 سال بعد 1999 میں کی گئی فرمائش انہوں نے 2021 میں پوری کی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ نظم یاد کر لی ہے کچھ دن پہلے ہی۔ اور آج میری فرمائش پر اپنے دوست شبیر حسین خان، جن کا تعلق ڈھاکہ بنگلہ دیش سے ہے، مل کر آپ کو یہ نہایت ہی رومانوی، درد سے بھرپور لیکن حقیقت سے جڑی نظم سنائیں گے۔ اوور ٹو شامی صاحب اینڈ شبیر بھائی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔
مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ انگنت صدیوں کے تاریخ وہی مانت لے، انگنت صدیوں کے تاریخ وہی مانت لے، عشق ہم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے تو چاہو بازار میں جے، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری عمر بھر کی فرمائش یہ نظم پسند آئی ہوگی۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ رومان اور حقیقت کا اتنا خوبصورت امتزاج اور سنگم
آپ کو صرف فیض کے ہاں ہی ملے گا۔ یہ مقبول ترین اور خوبصورت ترین نظم نقش فریادی کے دوسرے حصے کی پہلی نظم ہے۔ یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ نقش فریادی ایک ایسی کتاب تسلیم کی گئی ہے جس نے فیض احمد فیض کی ادبی شناخت کو ایک غیر معمولی پختگی عطا کی۔ فیض کی شاعری، خاص طور پر نظموں میں فکر و احتجاج کا جو سنگم نظر آتا ہے، اس کا آغاز اسی نظم سے ہوا۔ غرض فیض کی شاعری ترقی پسند تحریک کا وہ عہد نامہ ہے جس کی فکری و فنی رانائیوں سے انحراف ممکن نہیں۔ نقش فریادی ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے جہاں رومان کی آنچ تیز ہے۔ اس کے بعد فیض کا سیاسی اور انقلابی شعور پختہ ہوتا چلا گیا۔ فیض نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں فکر کی سطح پر اردو زبان کو نئے آداب سے روشناس کرایا۔ فیض کی شاعری کو ہم کلیئر کٹ دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور وہ جس میں انہوں نے رومانوی نظمیں اور عشقیہ اشعار جا بجا لکھے۔ اس دور میں تخیل کا بڑا عمل دخل تھا۔ عشق کی تلخ مزاجی، غموں کے شب و روز، محبوب کی ستم ظریفی اور بے اعتنائی کے قصے، یہ سب کچھ اس دور کی شاعری میں ملے گا۔ نظم تنہائی اسی دور کی ایک خوبصورت نظم ہے جو میں نے ولاگ شروع کرتے ہوئے آپ کو سنائی تھی، اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں دشت تنہائی۔ فیض نے جس طرح مجھ سے پہلی سی محبت میڈم نور جہاں کو ڈیڈیکیٹ کر دی تھی، بالکل ایسے ہی اقبال بانو اور دشت تنہائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کے بعد ٹینا ثانی نے بھی اس کو بہت خوبصورتی سے گایا، اور حال ہی میں میشا شفیع نے بھی گایا ہے۔ اس نظم کا نام تو ہے یاد، لیکن یہ مشہور اقبال بانو کی دشت تنہائی کے نام سے ہے، تو سنیے یاد۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم۔ دور افق پار چمکتی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہاد۔ یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات۔ نظموں کے ساتھ ساتھ فیض نے بہت خوبصورت غزلیں بھی لکھی ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے تو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے۔ ان کی غزلوں کے بھی مختلف پہلو ہیں جو اپنی جگہ پر جامع اور مکمل ہیں۔ ان تمام مختلف پہلوؤں سے مجموعی طور پر ایک خاص تاثر پیدا ہوتا ہے، اور یہی خاص تاثر فیض صاحب کی غزلوں کا امتیازی وصف ہے، اور اسی امتیازی وصف کی بنا پر ان کی غزلوں کے مخصوص آہنگ اور منفرد لب و لہجے کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ فیض کی غزلوں کے ان مختلف پہلوؤں میں عشقیہ موضوعات، سیاسی اور سماجی حالات کا شعور، سوز و گداز، شدت احساس، کلاسیکیت، رجائیت، رموز و اشارے، تنزیہ امکانات اور غزل مسلسل خاص طور پر اہم ہیں، اور یہ سب پہلو مل کر فیض کی غزلوں میں زندگی آمیز رنگ بھر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی غزلیں عہد حاضر کے مسائل کی ترجمان بن جاتی ہیں۔ غزل کا بنیادی اور مرکزی موضوع عشق،
فیض کی غزلوں میں بھی مرکزی موضوع کی حیثیت رکھتا ہے، مگر ان کا تصور عشق اس لحاظ سے قدرے مختلف ہے کہ وہ اپنے عہد کے زمینی حالات سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں اپنے دور کے سیاسی اور سماجی مسائل کا احساس کار فرما ہے۔ زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا شعور بھی ان کے تصور کا لازمی حصہ ہے۔ کہتے ہیں، اپنی تکمیل کر رہا ہوں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ یہ تصور عشق غزل کے قدیم تصور عشق سے کافی حد تک بدلا ہوا ہے۔ فیض کا عشق خیالی عشق نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان کے جذباتی اور جسمانی رشتوں کا بھرپور احساس انگڑائیاں لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فیض کے ہاں عشق ایک جذبہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی نظموں کی طرح غزلوں میں بھی ایک انقلابی آہنگ ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں بے شمار ایسے اشعار ملتے ہیں جن کا موضوع بظاہر عشق نظر آتا ہے، لیکن ان کی بنیاد حقیقت میں کچھ اور باتوں پر ہوتی ہے۔ ان میں ایک بھرپور انقلابی شعور کے ساتھ غلامی سے نفرت، نئے مستقبل کی طرف رغبت، نئے سماج اور نئے ماحول کا ذکر اور تبدیلی کا جذبہ پنہاں ہے۔ ملاحظہ کیجئے ان کی غزل کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ جتنی خوبصورت یہ غزل ہے، نصرت فتح علی خان صاحب نے اس کو اتنی ہی خوبصورتی سے گایا ہے، اور یوٹیوب پر ابھی یہ غزل لگائیے اور سن کر اس کو انجوائے کیجئے، لیکن میرا ولاگ ختم ہونے کے بعد۔ اور آخر میں رس گلوں والی غزل کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ گلوں میں رنگ بھرے اپنے اچھوتے مقطع کے ساتھ، جو مجھے بہت ہی پسند ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، اتنی خوبصورت اور انوکھی ہے کہ آج تقریباً 70 سال بعد بھی اس کی تازگی اور نوولٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ غزل فیض صاحب کی کتاب دستِ صبا میں ہے، اور دستِ صبا جیل کے دوران لکھی گئی اور شائع ہوئی۔ فیض صاحب نے دستِ صبا کی اشاعت کی سیلیبریشنز اپنے دوستوں کے ساتھ حیدرآباد سینٹرل جیل میں کی۔ مہدی حسن صاحب نے اس رومانوی اور انقلابی غزل کو اپنی آواز دی۔ لوگ فیض صاحب سے کہتے تھے کہ مہدی حسن صاحب کی گلوں میں رنگ بھرے سنا دیجئے، اور فیض اپنی روایتی فراخ دلی کے ساتھ یہ غزل مہدی حسن صاحب کے نام کر چکے تھے۔ فیض کو زندہ رکھنے کے لیے تو یہ ایک غزل ہی کافی ہے شاید۔ مہدی حسن صاحب کی گائی ہوئی غزل کو پاکستانی فلم فرنگی میں شامل کیا گیا، اور اس سے پہلے ریڈیو پاکستان کے سینٹرل پروڈکشن یونٹ نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ 1996 میں پی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے مہدی حسن صاحب نے بتایا کہ کس طرح 1961 میں مردان کے آڈینس جو غزلیں وغیرہ نہیں سن رہے تھے، ہوٹنگ کر رہے تھے،
لیکن جیسے ہی انہوں نے گلوں میں رنگ بھرے شروع کی تو مجمع نے سننا شروع کیا، اور مقطع تک پہنچتے پہنچتے تماشائیوں میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ گزرتے سالوں میں کئی گلوکاروں نے اس غزل کو گایا۔ مہدی حسن صاحب کے بعد رونا لیلا اور جگجیت سنگھ نے بھی اس غزل کو گا کر فیض کو ٹریبیوٹ پیش کیا، اور آف کورس مہدی حسن صاحب کو بھی۔ اور تو اور یو کے بیسڈ ایک گوری ٹانیا ویلز، اس نے بھی اس غزل کو بڑی خوبصورتی سے گایا ہے۔ 2014 میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ کی مووی حیدر، اس میں بھی یہ غزل شامل تھی، اور انڈیا کے آج کل کے ینگ سنگر اریجیت سنگھ نے بھی گلوں میں رنگ بھرے گائی ہے۔ پاکستان کے فیوژن بینڈ نے بھی اپنے 2015 کے آنے والے ریکارڈ ایک رانجھا میں اس کو شامل کیا ہے۔ بھئی مجھے کیا معلوم تھا کہ رس گلوں کی میری چائلڈہڈ ایلوژنز سے شروع ہونے والی یہ غزل اتنی خوبصورت، اتنی مشہور اور ہر دور میں زندہ رہنے والا کلام ہے۔ خدا جانے جیل کے اس قفس میں بیٹھ کر فیض نے محبوب کے مارننگ کس اور رات میں اس کے سر کی خوشبودار زلف کو کتنی شدت سے چاہا تھا کہ اس غزل کا سفر رکنے میں ہی نہیں آ رہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میں نے اس میں بہت ساری شاعری جو میرے دل کے بہت قریب تھی شامل کی ہے، شاید اپنے بڑھاپے میں سننے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ شامی صاحب اور شبیر بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری فرمائش پر مجھ سے پہلی سی محبت گا کر سنائی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ اچھی شاعری اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ فیض صاحب کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ایک بار پھر فاتحہ پڑھیے گا۔ آپ سے پھر ملوں گی نئے انداز اور نئے موضوعات کے ساتھ۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔